السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانگاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ اعمال سورہ کوثر کے حوالے سے ہمارے ویڈیو آ رہی ہیں۔ بندش کے حوالے سے کافی سارے لوگوں نے مجھے میسج کیا پرسن میں کہ استاد صاحب ہمیں بندش کا عمل بتایا جائے، سورہ کوثر سے بندش کس طرح لگتی ہے۔ دیکھیں، یہ بندش کے اعمال جو ہوتے ہیں نا، یہ ہم ان کو صحیح جگہ استعمال کریں گے، غلط نہیں استعمال کر سکتے۔ قرآنی عمل ہے، اگر ہم اس کو غلط کریں گے، جو بندہ غلط کرے گا تو وہ اس کا خود خمیازہ بھگتے گا، ٹھیک ہے نا۔ میری اس بندے کو اجازت نہیں ہے، جو جائز اور اچھی جگہ پہ استعمال کرے گا اس کو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ بندش کا عمل میں ایسا زبردست بتا رہا ہوں، آپ جہاں بھی انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کا فوراً رزلٹ آئے گا اور 100% رزلٹ آئے گا۔ لیکن یہ کہ اچھی جگہ استعمال کرنا ہے، جائز جگہ پہ استعمال کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، آپ کی وجہ سے کوئی بندہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جائز جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اعمال سورہ کوثر کے حوالے سے بہت ساری اور ویڈیو آنے والی ہے، بہت سارے عمل میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ تو آپ یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دیکھیں، سبسکرائب کرنے کا، شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ ہے مخلوق خدا کی نیت کہ لوگوں تک یہ اعمال پہنچے اور لوگ کریں۔ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں سورہ کوثر سے آپ تسبیح کا استخارہ بھی کر سکتے ہیں، اور میں ان لوگوں کو اجازت دوں گا جن لوگوں نے میری نگرانی میں عمل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1.25 لاکھ مرتبہ انہوں نے پڑھا ہے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اجازت ہوگی۔ آپ تسبیح سے استخارہ بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کا حساب بھی لگا سکتے ہیں، لوگوں کے بارے میں معلومات بھی لے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، سائل آپ کے پاس آتا ہے، اس کا پورا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کوثر سے میں تسبیح کا استخارہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اسی طرح بہت سارے اعمال بتائے جائیں گے خانگاہ انوار تارکیہ کی جانب سے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، مخلوق خدا کی نیت سے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازیں۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ہمسائے میں دیکھا ہوگا کہ بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو بدگوئی بہت ہوتی ہے، ہر ٹائم جو ہے نا وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارے متھے ہی نہ لگے، ہمارے سامنے ہی نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے ہمسایوں میں ایسا کوئی بندہ، آپ کے رشتہ داروں میں ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بہت زیادہ غلط بولتا ہے، تو اس پہ بھی آپ یہ عمل استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ناجائز تعلقات کے حوالے سے ہے تو اس پہ بھی آپ یہ نقش استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ 100% کام کرے گا۔ یہ بندش کا نقش ہے، بندش کا عمل ہے۔ آپ نے کہیں پر بھی اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کو اجازت ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کا سفر باندھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سفر بندھ جائے گا۔ اور کوئی کسی کے گھر میں ناجائز آتا جاتا ہے اور تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، آپ اس کے آنا جانا بند کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو باندھ سکتے ہیں۔ رشتے کی بندش کے حوالے سے یہ نقش آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کا خدشہ ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اور بہت زیادہ فساد ہوگا، خاندان میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اور بہت زیادہ معاملات خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر آپ یہ نقش استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رشتہ باندھنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے، اسی طرح نکاح باندھنے کے لیے ہے، پھر یہ بیماری باندھنے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ کسی کے اوپر شوگر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ یہ نقش دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں لکھیں گے تحریر جو میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ اس کی شوگر بند جائے گی۔ تو اسی طرح بلڈ پریشر کسی کو ہے، بی پی کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ بی پی بڑھتا ہے، تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شوگر بھی بند جائے گی، آپ جہاں روکیں گے اس کو وہیں رک جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ 120 پہ روکیں گے تو 120 پہ رک جائے گی، 150 پہ روکیں گے 150 پہ رک جائے گی۔ بس آپ کا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ عمل یکسوئی ہو، توجہ سے کیا ہو، اچھی طریقے سے عمل کیا ہو تو الحمدللہ یہ 100% یہ نقش کام کرے گا۔ یہاں پہ کسی کو بخار چڑھتا ہے
یعنی کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد ہے کہ ہم نے سنا کہ تیہ کا بخار بھی بولتے ہیں، یعنی کہ تیسرے دن لازمی بخار چڑھ جاتا ہے، ایک دن چھوڑ کے تیسرے دن بخار، ایک دن چھوڑ کے تیسرے دن بخار، جتنا بھی دوائیاں لے لو، جتنے بھی اس کے معاملات کر لو، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اس کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ زبردست نقش ہے، آپ نے نقش بنانا ہے، بنا کے لکھ کے اس کے نیچے تحریر لکھنی ہے، مریض کو دے دینی ہے، مریض گلے میں پہنے گا، انشاءاللہ تعالی مریض کا بخار رک جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ ہمارا بندش کا نقش ہے، بندش کے معاملات پر آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نقش لکھنا ہے، نقش لکھ کے اس کے نیچے تحریر اپنی مرضی سے جو آپ کی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، ہر نقش کے لیے نیچے اور سائل کے حساب سے آپ نے تحریر لکھ دینی ہے۔ تحریر لکھ کے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو تحریر لکھیں گے وہی اسی طرح نقش کام کرے گا۔ سورہ کوثر کا بندش والا نقش اب یہ دیکھیں گے، میں نے بورڈ پر لکھا ہوا، تو یہ ٹائم کی بچت کے لیے میں نے اس کو پہلے ہی لکھ لیا ہے تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ یہ ہم نے اسی طرح لکھنا ہے، اوپر 786 نہیں لکھنا، کچھ بھی نہیں لکھنا، نیچے اس طرح لکھنا ہے، بستم بستم بستم، پھر نام لکھنا ہے مریض کا، سائل کا نام لکھنا۔ اب آپ نے جس مقصد کے لیے بندش لگانی ہے بندے کا نام لکھنا ہے، پھر آگے مقصد لکھنا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے بند شد بند شد بند شد 3 دفعہ لکھ دیں گے، پھر آپ نیچے اس کی تفصیل سے ڈیٹیل بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ یہی تحریر آپ نے لکھنی ہے، اس سے بڑھا کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا نقش خاکی چال میں ہے، خاکی چال میں جیسے 914 یہ پہلا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ 915 ہے، 916 ہو گیا، اور یہ چار ہماری 917 918 یہ 19 20، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری اسی طرح چال میں ہوگا، یہ 21 ہو گیا، یہ 22 ہو گیا۔ اب ہمارا ادھر نقش پورا ہو جاتا ہے، تو آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو اب اس میں یہ نیچے جو تحریر ہے وہ لکھ کے تو آپ نے یہ مریض کو دے دینا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے بی پی کے لیے لکھا یا بلڈ پریشر کے لیے لکھا تو آپ نے لکھ دینا اس کا اب ادھر آپ نے بلڈ پریشر لکھ دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو بلڈ پریشر لکھ کے آپ نے لکھنا 120/80، ٹھیک ہے، بند شد، اچھا یہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے، بند شد۔ اب اس طرح بھی شد لکھتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے بند شد یہ شد اس طرح لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ شوگر کا بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کہ آپ نے شوگر کا 120 یا 150 آپ یہ لکھیں گے، تو آگے اس طرح بستم بستم اور آگے اپنا 150 شوگر بند شد بند شد بند شد 3 دفعہ لکھ لیں۔ نام لکھنا چاہیں تو بالکل بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نام بھی لکھ کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا الحمدللہ بہت ہی زبردست نقش ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، عام نہیں ملتے، یہ عام نقش نہیں ہے۔ جن احباب کو میں نے سورہ کوثر کا عمل کروایا تھا یہ ان کو اجازت ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح لکھنا، یا قابض ہو، پھر یہ آپ نے پہلے لکھ لیں، اس کے بعد یہ خاکی چال میں اس کو پورا لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح لکھ کے آپ کو مریض کو دے سکتے ہیں اور سائل کو دے سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو طے کریں، طے کر کے پھر اس کے اوپر کچھ تعداد سورہ کوثر پڑھیں، سورہ کوثر پڑھ کے آپ سائل کو دے دیں، گلے میں پہن لیں، وزن کے نیچے رکھ دیں۔ تو یہ اب ترتیب یہ ساری آپ نے اسی ترتیب سے دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، اس نقش کی فیض و برکات ملے۔ لیکن یہاں پر میں پہلے بھی جیسے میں نے بولا کہ یہ آپ غلط نہیں استعمال کر سکتے، ٹھیک ہے نا، قرآنی عمل ہے یہ، تو یہ بالکل بھی آپ غلط نہیں کریں گے، کسی کا زیادتی نہیں ہو، غلط نہیں ہو، صحیح بالکل دے سکتے ہیں۔ بھلے آپ روزانہ 10 نقش دیں، 20 دیں، 100 نقش دیں تو بھی چلے گا، لیکن غلط نہیں دیں گے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں دیں گے، پریشان کرنے کے لیے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے۔ اچھا یہ اس کی جو نقش لکھ کے اسی طرح، تو میں اس کی ڈسکرپشن میں
اس کو لنک لگا دیں گے میڈیا ٹیم ہماری، تاکہ وہ آپ نقش کی ترتیب آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا. یا تو وہ بورڈ پر لکھا ہے نا، تو کئی اب آپ کو یہ نہیں مقصد ہے کہ تھوڑا سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے. آپ نے نقش دیکھ لیا، اس کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی، آپ نے اسی طرح یہ نقش لکھنا ہے. اب اس میں تحریر آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. جو تحریر میں نے نقش آپ کو بتایا اسی طرح آپ نے پورا نقش لکھنا ہے. نقش لکھنے کے بعد نیچے تحریر لکھیں. تحریر لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ تعداد سورہ کوثر پڑھ دیں، ٹھیک ہے نا. سورہ کوثر پڑھ کے دے دیں. اب مریض کے آپ نے گلے میں پہنانا ہے، بازو پہ باندھنا ہے، جیب میں رکھوانا ہے، والیٹ میں رکھوانا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ گلے میں پہنا جائے. تو اس میں کچھ تعداد میں سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں اور مریض کو دے دیں. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا صدقہ لازمی دلوا دیں، کیونکہ صدقے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. مریض کو بھی فائدہ ہوگا، عامل کو بھی فائدہ ہوگا. جس نے یہ نقش لکھ کے دیا اس کو بھی فائدہ ہوگا، چاہے وہ عامل ہے یا غیر عامل ہے، لیکن عمل کا تو عامل ہے، سورہ کوثر کا عامل تو ہے وہ. تو مریض کو لکھ کے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی طرح کام کرے گا جس طرح اس نے نیچے تحریر بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ نقش لکھ کے نیچے تحریر لکھ کے طے کرے، مریض کو دے دیں. جو نیت بھی ہوگی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر کام کرے گا، اسی طرح 100% کام کرے گا. اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے اور اس نقش کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے. اور اللہ رب العزت کے حضور جب بھی ہاتھ اٹھائیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں، ذکر و اذکار کے بعد ہاتھ اٹھائیں، تو میری خانقاہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نماز کی برکت عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما. دیکھیں ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے شاگرد بتاتے ہیں کہ استاد صاحب میں نیند بہت آتی ہے، ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں نیند آتی ہے. جب آپ اللہ سے اس کی لذت مانگیں گے، ذکر و اذکار کی لذت مانگیں گے، تو پھر نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کا دل لگ جائے گا، آپ کہیں گے میں اور پڑھوں، ٹھیک ہے نا. تو بعض کا تو ہوتا ہے معاملات کہ نیند آتا ہے، وہ شیطانی غلبہ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندے کو اس لیے نیند آتی ہے کہ بھائی یہ سو جائے، یہ ذکر نہ کرے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کو پانے کے لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، جن لوگوں کے پاس ہے تو بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ بھی اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نماز کی لذت عطا فرما، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما، ہمیں برکتیں عطا فرما. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی ملیں گی اور اس کی لذت بھی ملے گی، تو آپ کے تمام معاملات میں آسانی ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.